بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربی هب لی من الصالحین وقال تعالی فی مقام آخر فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و سامعین حضرات، نبی ہیں، اللہ نے بے شمار مرتبہ امتحان لیا۔ نبی ہیں، پیغمبرانہ صبر ہے، امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ کیا ہوئے؟ کامیاب۔ بیان کرتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں کتنا بھی لکھپتی رہندے، کروڑ پتی رہندے، غریب رہندے، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے، اس پر حالات بدلتے رہتے، کبھی خوشی آتی، کبھی غم آتا، کبھی بیماری آتی، کبھی صحت یابی ملتی، کبھی پیسے رہتے، کبھی قرض رہتا، کبھی اچھائی ساتھ میں رہتی، کبھی برائی ساتھ میں رہتی، اللہ نے اس کو لگا دیا ہے۔ تو یہ دارالامتحان ہے۔ ہر موڑ پر، ہر لائن میں، ہر موقع پر، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا زبان سے۔ سنہرے اقوال میں لکھا جاتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہر موڑ پر اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اس پر نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کس کے؟ نعمتوں کے دروازوں کو۔ شاعر ایک بڑے اچھے انداز میں ایک پیغام دے رہا، میں سناتا ہوں، غور سے سنیے، بہت اچھا میسیج ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے۔ انسان کو کسی بھی موڑ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آزمائش، بیماری، مشکلات، پریشانی، مصیبتیں، بیماری، قرض، ہر موڑ پر اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے، اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے، جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے۔ پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے، پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے۔ یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے، یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے۔ جن کے دل و زبان تر ہو محبت سے، جن کے دل و زبان تر ہو محبت سے، وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے، وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبت کا، بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبت کا، بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبت کا۔ غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے، غموں کے ڈر سے موت کو
پکارا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل ہے۔ خلیل کے معنی اللہ کے دوست ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنا کر علماء اکرام جمعہ میں ایمان کو تقویت دیتے، ایمان کو تازگی ملتی، اور جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اندر رہنمائی حاصل ہوتی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ 4 بڑے کتابیں ہیں، سنیں نا، تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان۔ تینوں میں تبدیلی ہو گئی، تورات میں ہوئی، زبور میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن عظیم الشان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے، کون تو بھی زبر زیر پیش جزم میں تبدیلی کر سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن عظیم الشان کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے، دنیا کی ساری سپر پاور طاقت مل کر اس کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتی، کر سکتی نہیں۔ تو زبور ایک کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا ہے وہ لکھا گیا۔ سلسلہ نسب بول تو معلوم کون سی چڑیا کا نام ہے جو مفتی صاحب؟ سلسلہ نسب بول تو معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم۔ سلسلہ نسب بول تو اپنا نام، اپنے دادا کا نام، دادا کے ابا کا نام، دادا کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، ایسی نسل تک ایک، اس کو سلسلہ نسب بولتے۔ انہیں ایسا گھور کے دیکھ رہا ہوں میرے کو، یہ کون سی تو چڑیا کا نام ہے کہ سلسلہ نسب بول کے؟ مینا کبوتر رہتی نہیں، ویسا دیکھ رہا۔ تو سلسلہ نسب تورات میں ابراہیم علیہ السلام کا لکھا گیا۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ سے سنتا ہوں۔ کون ہے اللہ کا بندہ جو سنانے والا ہے؟ ایک سلسلہ نسب یاد کر لیے تو انشاءاللہ نبی کی دعا میں شامل ہو جاتے۔ سیدھا ہاتھ ادھارے گھامڑ، شیطان کی جیسے دائیں ہاتھ ادھارے، چلیے رکھیے۔ تو تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا: ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن ناحور بن سردج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکاز بن سام بن نو علیہ السلام۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، حضرت نو علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے امتحانات میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ مثال دیوں، بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے۔ آپ بکریاں چرا رہے، یاد رکھنا بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ہمارے استاد ہمیشہ ہم آپ کو ایک بات بولتے تھے کہ بھائی موقع ملا تو کبھی بکریاں بھی چراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی، تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے بکریاں چرانا۔ اور یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو ایک اللہ کا بندہ سامنے سے گزر رہا، امتحان ہے، مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آتی بات، سنیے غور سے۔ ایک اللہ کا بندہ سامنے سے گزر رہا جس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، محبت دیکھے کبھی؟ دکھتی محبت؟ دکھتی محبت؟ نہیں دکھتی محبت، لیکن جس سے دل سے محبت ہوتی نا، دل سے محبت، اس کا کہیں پہ بھی ذکر بھی کیا جاتا تو جسم کے جتنے بھی رگاں ہیں خون اور زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتا۔
دل اگر 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا تو محبت کرنے والوں کا ذکر اگر سنے تو 140 مرتبہ دھڑکنا شروع کر دیتا، دھڑ 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 دھڑ، ہاں؟ محبت اس کو بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ہر امتحان میں کامیاب، 100 کے 100 نمبرات۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، ادھر سے ایک اللہ کا بندہ جا رہا جس کی زبان پر یہ جملے تھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے سنے، دل پارا پارا ہو گیا، وہ بولتے نا دل کا جام لب لباب ہو گیا، چھلکنا شروع کر دیا۔ بولے کہ وہ اللہ کے بندے کیا پڑھ رہا تو ادھر سامنے آ جا۔ بولے کہ میں تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا۔ ہاں تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا، میرے کو پھر 1 مرتبہ سننا دل بول رہا، ذرا سنا دینا۔ تو بولا کہ بھائی خالی کہیں کو سنا تو میں کہ تو بھی دے رہے کیا میرے کو؟ دے رہے نہیں دے رہے۔ صدیق کے پاس کون گیا؟ فرحان گیا ناظرہ سنانے کے واسطے، ریحان گیا۔ صدیق بولتا ہاں اثر میں دیتا، آلو چپس کی پیکٹ دیے تو سن تو میں، نہیں تو نہیں سن تو۔ اب انہیں بول رہا اللہ کا بندہ بھائی میں بالکل سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کیا دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام بول رہے یہ دیکھو بکریاں دکھ رہے یہاں پہ مجمع، اس میں سے آدھے تم رکھ لو، بس 1 مرتبہ پھر سناؤ۔ تو انہوں پھر 1 مرتبہ سناتے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پاک ہے وہ ذات، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، پاک ہے وہ جو عزتوں والا، ہیبت والا، قدرت والا، بڑائی والا، دبدبے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور زیادہ محبت میں گرفتار ہو گئے۔ شاعر کیا بول رہا ہے یہاں پہ؟ محبت ایک دم بھی چھپ نہ سکی، محبت ایک دم بھی چھپ نہ سکی، جب کسی نے تیرا نام لیا، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ آج ہمارے کو تھوڑا امتحان آ جاتا تو سب سے پہلے بولتے اللہ مائچ ملا کیا، ہمارے کو جانا کیا بیماری، ہمارے گھر کو پکڑ لیا آپ، ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی کہتے، ڈیرا ڈالیے کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا کچھ اور تقاضا ہے، بولے کہ بھائی پھر 1 مرتبہ سنا۔ انہوں نے بولا اب کیا دے رہے؟ انکمنگ ہونا پہلے، اب کیا دے رہے؟ لیکن اب کیا آدھا دیا نا اور آدھا دے دیتے، لیکن پھر 1 مرتبہ سنا دیا۔ پھر اور محبت کا جو جام ہے دل کا اور لبے لباب ہو گیا، محبت میں گرفتار ہو گئے، اپنے محبوب کی اللہ کی تعریف سن رہے۔ بولے کہ پھر 1 مرتبہ سناؤ، میرا دل ابھی بھرا نہیں ہے ان الفاظ سے، میرے جسم کے رونگٹے رگ رگ میں ابھی وہ الفاظ سرایت کر جائے، پھر 1 مرتبہ سناؤ۔ اب بول رہا ہوں انکمنگ، پھر اب کیا دے رہے؟ بولو بکریاں تو پورے چلے گئے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا دے رہے؟ بولے کہ بکریاں چرانے والا بھی ہونا نا، میں چراتا ہوں، تیرے بکریاں ہیں وہاں سے میں چراتا ہوں، تم پھر 1 مرتبہ سناؤ۔ تو اللہ کا بندہ پھر 1 مرتبہ سناتا۔ سنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مست الفاظ سننے کے بعد ہو جاتے۔ اب وہ اللہ کا بندہ بکریاں کے ریوڑ کو لے کے جاتے رہتا، تو پھر اتنے میں تھوڑا سا وقت گزرتا نہیں، پھر وہ جو بندہ تھا جس کی زبان پہ الفاظ تھے انہیں سامنے آتا، بولتا ابراہیم خلیل اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کون ہوں؟ اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس اور میری بڑائی بیان کرو، دیکھو وہ میری بڑائی کے کیا دام لگاتا ہے۔ اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ اللہ کی بڑائی میں خود کو نوکر بننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آج ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو اللہ کے ایک فرمان پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ ایک مثال اور امتحان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ کیا جی؟ گھر میں مہمان کو لے کر آتے، کھانا کھلاتے تھے۔ کس کو؟ مہمان کو لے کر آتے، کھانا کھلاتے۔
ایک بات یاد رکھنا، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ کس پہ؟ چیر کے نہیں رے بابا، تختی پہ نوٹ کر لیں۔ کیا؟ یہ نوٹ کر لینا، گھر میں مہمان ہے تو مسکرانا، گھر میں مہمان ہے تو بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھانا۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ مہمان کا اکرام کرے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا، آخرت میں اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ جاتے اور مہمان کو لے کر آتے، گھر میں دسترخوان تیار ہوتا، بسم اللہ کرتے اور کھانا کھاتے۔ ایسے ہی آپ کیا کیے، ایک مرتبہ گھر والوں کو بول دیے کہ بھئی کھانا اور دسترخوان تیار رکھو، ابھی میں جاتا ہوں مہمان کو لے کر آتا ہوں۔ باہر گئے آپ، ایک بوڑھے شخص کو لے کر آئے، 70 یا 80 سال کا ہوتا، اس کو بولے کہ چلیے آپ میرے پاس مہمان بن جائیے۔ وہ آیا، دسترخوان لگا ہوا ہے، دونوں ہاتھ دھوئے بیٹھ گئے، سمجھانے کے لیے بولو، دونوں ہاتھ دھوئے بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے بسم اللہ کرو۔ کیا کرو؟ دسترخوان بچھائے، جب دعا نہیں پڑھاتے ایسی دے دیتا کیا، غپ غپ غپ، ویسا غپ غپ دیے تو اپنے پیٹ میں نہیں جاتا، وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا۔ اللہ کا نام لے کے کھانا، بسم اللہ کرو بولے ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے بولا میں بسم اللہ نہیں کرتا، میں کون ہوں؟ میں آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، مجوسی، میں بسم اللہ کر کے نہیں کھاتا ہوں۔ تم بسم اللہ کرو، میرا میں اپنے بھگوان کو یاد کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ کس کو یاد کر کے؟ اپنے دیوتا کو یاد کر کے میں کھانا کھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ نہیں، بسم اللہ کرنا پڑتا۔ کیا؟ بسم اللہ کرنا پڑتا؟ بولے کہ نہیں، تمہارے کھانے کے واسطے 70-80 سال کے جن کی پوجا میں کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بے وفائی کروں، میں نہیں کرتا ہوں۔ دسترخوان پہ سے اٹھا چل دیا بوڑھا شخص، ادھر اٹھ کے باہر دروازے کے نکلا، ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے وہی لے کر، بولے کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک مرتبہ کسی اللہ کے بندے کو کھانا نہیں کھلا سکے آپ؟ بولے کہ میں کیسے کھلاتا، وہ تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو کافر ہے، مجوسی ہے، میں اسے کیسا کھانا کھلاتا؟ بولے کہ ہاں وہ مجوسی ہے، 70-80 سال سے اس کو اللہ کھانا کھلا رہے، آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلائے۔ دل میں بات اتر گئی، سمجھ میں آئی، فوراً دسترخوان سے اٹھے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے چلے، محلے کے کنارے پہ وہ شخص ملا، اس کے پاس گئے، بولے کہ چل بھائی دسترخوان تیار ہے، تو کس کو یاد کرتا یاد کر لے، مگر کھانا کھا کے جا۔ کیا بولے؟ کیا بولے؟ تو کس کو یاد کرتا یاد کر، مگر کھانا کھا کے جا، بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بولا ارے اب بات کرنے کا انداز چینج ہے، پہلے تو بڑا بول رہا تھا بسم اللہ پڑھنا بول کے، اب عاجزی آ گئی، ایسا کیسا؟ بولے کہ اصل میں ہوا جیسے ہی آپ باہر نکلے، میرے رب کا پیغام میرے پاس آیا، اور میرے رب نے فرمایا کہ ابراہیم 70-80 سال سے وہ اللہ کا نافرمان ہے، مگر اللہ اس کو تینوں وقت پیٹ بھر کے کھانا دے رہا، تم ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکے۔ تو وہ جو مجوسی تھا سنا، ہاں آپ کے رب نے فرمایا؟ جی ہاں میرے رب نے فرمایا۔ اس نے کہا کہ دسترخوان پہ بعد میں بیٹھوں گا، پہلے آپ کلمہ پڑھا دو۔ جب اللہ اتنی نافرمانی میں مجھے بھول نہیں سکتا تو میں کیسے اللہ کو بھول جاؤں؟ کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا، امتحان میں کامیاب۔ اب دیکھو اللہ کی بے نیازی، کس کی؟ اللہ کی بے نیازی۔ اللہ اولاد دے رہے، اللہ اولاد، کافروں کو اولاد مل رہی، عیسائیوں کو مل رہی، مسلمانوں کو مل رہی، یہودیوں کو مل رہی، مشرکوں کو مل رہی، اولاد کی گود خالی ہے ابھی تک، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مکتوبات میں بیان کیا جاتا کہ 80 سال یا 83 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے ہم کو، کیا؟ اگر نبی بھی ہے تو محتاج ہے اللہ کے، اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر اور کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اولاد تو صرف اللہ دیتے ہیں۔ اولاد کون دیتے ہیں؟ صرف اللہ دیتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام درد میں سوز میں ڈوب کر اللہ سے التجائیں کر رہے اور بیان کر رہے، دعا کر رہے کہ ربی ہب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، اے سارے عالمین کے پالنہار، تیرا یہ بندہ جو 80 سال 83 سال سے اولاد سے محروم ہے، اللہ ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیکوکار صالح بیٹا عطا فرما۔ درد میں سوز میں ڈوب کر، آج بھی یاد رکھنا، علماء لکھتے ہیں جو بھی بندہ جس کے دل میں تکلیف ہو، جس کا دل ٹوٹ گیا، ٹوٹے دل میں اللہ بس جاتے، آج بھی یاد رکھ لے یہ عمل، جس کا دل ٹوٹ گیا اچھی طریقے سے پورے آداب کے ساتھ وضو بنائے، نماز پڑھے 2 رکعت اور درد میں ڈوب کر اللہ سے دعا مانگے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام درد میں تڑپنے سوز میں ڈوب کر دعا مانگے، 80 سال ہو گئے اولاد نہیں ملی تھی، اللہ نے پیغام بھجوایا، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم آپ نے تو نیک و صالح بیٹا عطا فرمایا، اللہ کی انعام پر بھی ذرا غور کریے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے اس کو صالح کے ساتھ حلم والا بیٹا بھی بنا دیا، بردبار بیٹا، وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر امتحان میں وہ کامیاب رہے گا۔ مانگا کیا تھا، ملا کیا تھا؟ حدیث میں بیان کیا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی روح لوٹ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ 2 دعائیں سنتے کون سی ہے؟ 2 دعائیں، پہلی دعائیں ربی حب لی من الصالحین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا جو زمزم والے ہیں، جن کے ایریوں کو گھسڑنے پر زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جو کوثر والے ہیں۔ کون ہیں؟ اپنی امت کو حشر کے میدان میں کوثر پلائیں گے، جام کوثر۔ اب سنیں نا کیسا رہیں گا پانی؟ اتنا میٹھا شہد سے زیادہ، اتنا سفید دودھ سے زیادہ۔ کوثر کی نہر ایسی رہیں گی جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور جس کے نیچے میٹی کیسی رہے گی؟ کیسی؟ یاقوت، زمرد، ہیرے جواہرات اور مشک سے لبریز رہیں گی۔ وہ پینے کے بعد انسان کو کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا تو حدیث میں بیان کیا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں ایسی ہیں جس کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خزانوں کی روح لوٹ لی۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو زمزم والے ہیں، دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوثر والے ہیں۔ اللہ کی شان۔ ادھر بیٹا ملا، ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی آ گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ باہر گیا، باہر جانے کے بعد شادی ہو گئی، 10-12 سال اس کے گزر گئے، کتنے؟ اولاد نہیں ہو رہی۔ آج بھی کئی مثالیں ایسی، 10-12 سال ہو گئے شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اچانک سے ان کو خوشخبری ملی کہ اولاد ہونے والی ہے۔ ان کے خوشی کا اندازہ کوئی لگا سکتے؟ جنت کا تذکرہ تو سنتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لیے وہ خوشی جنت بن جاتی۔ ہمارے ایک دوست مثال دے رہے تھے، انہوں نے بتلا رہے ہیں کہ باہر ہمارے ساتھ میں ایک اللہ کا بندہ تھا، شادی ہو گئی، 15 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ 15 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اولاد ہو رہی، بلکہ تو وہ بندہ کیا کر رہا، بازار جب بھی جا رہا کوئی سامان خرید کے لا رہا، جب بھی بازار جا رہا بچے کے لیے کوئی سامان خرید کے لا رہا۔ اب انہیں بولا بھائی یہ کیا کر رہا؟ بولے کہ ہاں 15 سال کے بعد اولاد ہونے والی ہے، جب میرا بچہ باہر آئیں گا، یعنی دنیا میں آئیں گا، تو میری کوشش رہے گی کہ میں اس کو ساری سہولتیں عطا کروں، ساری سہولتیں دوں۔ یہ خوشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 83 سال کی عمر میں اولاد ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ادھر بیٹا پیدا ہوا، ادھر امتحان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بچے کو کیا کرو، سنسان وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ قرآن عظیم الشان کہتا نا، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع
وادی غیر ذی زرعین، جو وادی ہے، کیسی وادی؟ کالے پہاڑ، اندازہ بدلا رہا ہوں، کالے پہاڑ، انسان تو انسان، کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا، نہ پانی کی کوئی سہولت، ایک گھنٹہ پانی نہیں ملا تو تلملا گئے، اپن گئے نہیں گئے، مفتی صاحب ضرورت آ رہا، کیسے جانا پانی نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ 83 سال کی عمر میں اولاد ملی اور ادھر امتحان آ گیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو سنسان وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ بتلائیے آپ، یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بندہ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ کے حکم پر توکل کر لیتا تو اللہ ساری مشکلات کو دور کر دیتے، ساری مشکلات۔ ہمارے یہاں تو عادت یہ بن گئی، جب بھی مصیبت آتی فوراً شکوے شروع کر دیتے، ہم پریشانی آتی شکوے شروع کر دیتے، نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جانا، کسی بھی حال میں توکل علی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارہ جن سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، ان سے 83 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کیا کریں، اونٹنی لائے، اس پر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیا، اور گود میں کون ہے؟ ننھے سے اسماعیل، لخت جگر نور نظر، ان کو لے کر آپ کیا کریں، سوار ہوئے، کدھر؟ اس سنسان وادی میں۔ اور وادی کیسی میں بتلایا، ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی۔ حفیظ جالندھری ایک شاعر ہے، انہوں نے اس وادی کا نقشہ کھینچا ہے، کیسا میں سناتا ہوں شاعرانہ انداز میں، سنیے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا۔ حفیظ جالندھری نے یہ اشعار شاعرانہ انداز میں اس وادی کے متعلق بیان کیے۔ تو وہاں پر سفر کرے آپ، بی بی حاجرہ ہے اونٹنی پر اور ننھے سے اسماعیل ہے، سواری چل رہی ہے، پھر وہ موقع مرحلہ آیا سنسان وادی، وہاں پر آپ اپنی بیگم، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بی بی حاجرہ کو نیچے اتارے، گود میں ننھے سے اسماعیل ہے، آپ خاموشی سے اونٹ کی نکیل کو چھوڑے اور ہاتھوں میں ایک کھجور کا جو تھیلی تھی اسے تھما دیا اور پانی کا مشکیزہ ہے اسے دے دیا، دینے کے بعد اب خاموشی سے جانے لگے۔ اب یہاں پر جو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، غور سے سنیے، توکل علی اللہ ہونا، توکل علی اللہ، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، ہر حال میں، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، چاہے آزمائش ہو، خوشی ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، ہر حال میں توکل علی اللہ ہونا۔ انشاءاللہ جس کا ایسا ایمان ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنسان وادی کے اندر بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں پر چھوڑا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے گود میں ہے ایک کھجوروں کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ دے دیا۔ آپ چپ چاپ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے تو بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور آپ کہنے لگے کہ ابراہیم کدھر جا رہے ہو، ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ آپ پیغمبرانہ صبر، ایک جملہ نہیں زبان پر، غور سے سنیے، ایک جملہ نہیں زبان پر، آپ خاموش ہے۔ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ آپ دیکھتے ہو یہ وادی کیسی ہے، یہ یہاں پر تو سنسان پہاڑ ہے، یہاں پہ انسان تو انسان، کوئی جانور چرند پرند نظر نہیں آ رہا، اور یہاں پر پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، میں اس ننھے سے بچے کو لے کر کدھر جاؤں گی؟ ابراہیم کدھر جا رہے ہو آپ؟
آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ صبر، خاموش ہے، خاموش۔ آخر میں بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی التجائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم چلو چھوڑو، میرا نہ سوچے تو نہ سوچے، اس نور نظر لخت جگر اسماعیل کا تو سوچ لینا جو بڑھاپے کی حالت میں رو رو کے اللہ سے مانگا ہے، ابراہیم اس کے بارے میں تو سوچو۔ بس یہ سننا تھا ابراہیم علیہ السلام جو سواری پر سوار ہونے کے لیے تیار تھے، آپ نے اپنی نظروں کو پلٹایا اور کہا کہ حاجرہ میں تمہیں اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، حاجرہ میں تمہیں اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مکتوبات میں بیان کیا جاتا اس سنسان وادی کے اندر بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا جو ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑی ہوئی تھی، اللہ کے نام کو سن کر آپ نے دامن کو چھوڑ دیا، اور ان کے جو الفاظ ہیں آج امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ بی بی حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم جو اللہ نار نمرود کے اندر، آتش نمرود کے اندر آپ کا کفیل بن سکتا ہے، وہی اللہ اس سنسان وادی میں ہمارا کفیل اور حامی مددگار بنے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ اس واقعے کو میں یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے اس سنسان وادی کے بارے میں حفیظ جالندری نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا، یہی وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے، ہمارے جسم میں جب تک روح موجود رہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توکل علی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلے کا جواب سنیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں ہوتے نا چھوٹے بچے، 5 سال 2 سال 3 سال 1 سال پیدا ہوئے 6 مہینے، سوال یہ آیا کہ اگر چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لے اور ان کے کپڑے پیشاب سے تر ہو، یا یوں سمجھ لیجئے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لیے، اس چھوٹے سے بچے نے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انہوں نے گود میں پیشاب کر دیا، اب اگر ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز پڑھیں تو ادا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ عام طور پہ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا سوچتے ہیں چھوٹے بچے کا پیشاب ہے نا بلکہ لائٹ لیتے لائٹ۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیشاب چاہے چھوٹے کا ہو یا بڑے کا ہو، لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، ناپاک ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اسے جیسا شریعت بتلاتی ہے دھونے کا حکم ویسا دھو کر آنے سے ہی نماز ہوتی، اسی حالت میں آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک اعلان ہے، سن لیجئے۔